بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم حاضر ہو گئے ہیں بیف اسپیگیٹی کی ریسپی کے ساتھ، جو بنانا نہایت آسان ہے اور کھانے میں بھی بہت مزیدار ہونے والی ہے۔ شروع کرتے ہیں ہم اپنی ریسپی کو وداؤٹ اینی ڈیلے۔ اس کے لیے ہمیں چاہیے ہوگا منس بیف ½ kg، گارلک ہینڈ فل آف گارلک، ٹمیٹوز چاپ ٹمیٹوز، ہری مرچیں جسے کہ ہم کسی بھی چٹو بٹے میں کوٹ لیں گے تھوڑی دیر کے لیے۔ یہ بھی ہم پریشر میں ڈال دیں گے۔ پھر ڈالیں نمک، سوکھا دھنیا، پیسا ہوا گرم مسالہ، سرخ مرچ اور پانی، اور پھر اسے پریشر پہ رکھ دیں۔ اب ہماری ٹائم ہے سبزیاں کاٹنے کا۔ پہلے اس میں ہم ڈالیں گے شملہ مرچ، گاجر، بند گوبھی، اور اب ہم لیں گے ایک پین وائٹ سوس بنانے کے لیے۔ ہم اپنے مسڈ بیف کو پین میں ہم ڈالیں گے گھی ڈالنے کے بعد اس میں ڈالیں چاپڈ انین، پیاز کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹیں اور اسے صرف ٹرانسلوسنٹ کریں۔ اور اگر آپ کو میری ریسپی پسند آئے تو اسے ضرور لائک کیجیے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ اب سوتے کیے ہوئے انین میں ہم نے 1 چمچ میدا ڈال دیا ہے، جسے ہم تھوڑا سا بھونیں گے 1 سے 2 سیکنڈ کے لیے۔ اس کا کلر چینج نہیں ہونا چاہیے۔ اب اس کے بعد اس میں ڈالیں دودھ کو ڈالنے کے بعد چمچ ہلاتے رہیں تاکہ گٹھلیاں نہ بنیں وائٹ سوس کی، اور اگر آپ کی گٹھلیاں بن جائیں تو اسے میش کر دیں۔ پھر اس میں ڈالیں نمک اور سرخ مرچ ڈالیں، اور مرچ ڈالنے کے بعد تھوڑا سا چمچ ہلائیں۔ اسی دوران میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور میری ریسپی کیسی لگی اسے ضرور بتائیے گا۔ آپ کا سبسکرپشن میرے لیے فیول ہوگا اور موٹیویشن ہوگا مزید ویڈیوز بنانے کے لیے۔ اب آپ دیکھ سکتے ہیں ہماری وائٹ سوس تھک بن چکی ہے۔ اب مکسنگ کا ٹائم ہے۔ ہم نے جو قیمہ رکھا ہوا تھا گلنے کے لیے وہ پک چکا ہے۔ اس میں گھی ڈالیں اور اسے بھونیں، اتنی دیر بھونیں جب تک کہ آپ کو سائڈز پہ گھی نظر نہ آ جائے۔ اس کے بعد ایک الگ سے پین لیں، کڑاہی میں گھی ڈالیں۔ گھی ڈالنے کے بعد 1 چمچ بھر کے چاپڈ گارلک لہسن کا ڈال دیں اور اسے گولڈن براؤن کریں۔ گولڈن براؤن ہونے کے بعد اس میں اب ہم سویا سوس ڈال دیں گے 3 سے 4 چمچ۔ سویا سوس اور گھی میں ڈالنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ یہ بہت اچھی خوشبو دے گا اور اس کا فلیور بہت اچھا ہوگا۔ سویا سوس کا جو پانی ہے اسے بالکل ڈرائی کر دیں گے تو یہ بازار جیسی اسپیگیٹی کا آپ کو ٹیسٹ دے گا۔ پھر اس میں اویسٹر سوس ڈالیں، اسے بھی گھی میں ڈالیں اور تھوڑی دیر بھونیں، 2 سے 3 منٹ کے لیے چمچ چلائیں اور اسے پکائیں، اویسٹر سوس اور سویا سوس کو۔ پھر بلیک پیپر ڈال دیں اپنی چوائس کے مطابق، جتنی آپ مرچیں کھاتے ہیں اس کے مطابق۔ پھر اس میں ڈالیں 1 چمچ نمک ڈالنے کے بعد اسے تھوڑی دیر مکس کریں۔ پھر اس میں ڈالیں چلی سوس 2 چمچ بھر کے ڈالنے ہیں آپ نے۔ سوسز ہم زیادہ ڈال رہے ہیں کیونکہ یہ فلیورز اچھا ایڈ کرتی ہیں اسپیگیٹی میں۔ پھر اپنی کٹی ہوئی سبزیاں ڈال دیں، گاجر، شملہ مرچ اور بند گوبھی جو کہ ہم کاٹ چکے ہیں۔ اسے 2 منٹ کے لیے سوتے کریں اور اچھی طرح مکس کریں۔ اسی دوران نمک ضرور چیک کر لیں، اگر آپ کو کم لگے تو مزید ڈال دیں۔ نمک ہمیشہ سبزیوں پہ لاسٹ پہ ڈالا کریں کیونکہ یہ سبزیوں کا پانی چھوڑ دیتی ہیں، اس لیے نمک ہمیشہ لاسٹ پہ ڈالیں اور اس کی کلر پہ افیکٹ نہیں ہوگا اس سے۔ اس کے بعد اپنی بوائل کی ہوئی اسپیگیٹی ڈال دیں۔ اسپیگیٹی ڈالنے کے بعد اسے پوری جان سے مکس کریں، مکس کرنے کے لیے تاکہ مسالہ جو ہے اس کے اندر رچ جائے۔ وائٹ سوس کو اپنے بھنے ہوئے قیمے میں ڈالیں اور اسے مکس کریں۔ اس قیمے کو اسپیگیٹی میں ڈالیں۔ پھر ایک چھنی بھر کر کیچپ ڈال دیں اس میں اور اسے بہت اچھی طرح مکس کریں تاکہ آپ کی اسپیگیٹی، ویجیٹیبلز اور منسڈ کوکڈ بیف اچھی طرح مکس ہو جائیں اور تمام مسالے ایکولی ڈیوائڈ ہو جائیں ہر چیز میں۔ اور میری ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجیے گا اور میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے گا۔
میرے ویڈیو کو لائک کریں اور کمنٹس کریں کہ ہم اپنی ویڈیوز کو بہتر بنانے کے لیے مزید کیا کر سکتے ہیں۔ آپ کے کمنٹس اور سجیشن ہمیشہ نوٹ کی جائیں گی۔ آپ اپنا طریقہ بھی بتا سکتے ہیں بیف اسپیگٹی بنانے کا، اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ اینڈ اللہ حافظ۔